بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے تو پھر آ گیا۔ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھورا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی عبدالخالق اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے۔ کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے پاس نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی جھنجھلاتی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ اس نے تپ کر رخ پھیر لیا تو مولوی عبدال صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا تھا۔ سکون کی تلاش میں ذرہ ذرہ چھان مارا مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جوان کے ہاتھ آیا تو مولوی عبدالخالق نے ساتھ بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا۔ ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئیں۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟ اس نے بپھر کر کہا۔ پھر کرب سے آنکھیں میج کر سر پیچھے درخت کے تنے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے تک لٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ ایسے میں اس کے ناترشیدہ بال عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو ڈھکے شانوں پر جھولنے لگے تھے۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا۔ پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے، نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناطہ نہیں تجھ سے۔ مولوی عبدالخالق کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ او جھلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر کہہ گئے، اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا۔ رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سائیڈ میں رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولے تھے لگ رہا تھا توسائی نے یہ کام کئی بار کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر وہ اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹکنے کی آواز سنی۔ مولوی عبدالخالق نے پلٹ کر دیکھا، وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا اور اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا کر سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا۔ اس کے بعد ادھر ادھر لڑکتے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضی سے بولے، یہی کام کرنا ہوتا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ خفا خفا سے اٹھ کر چل پڑے، لیکن اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا لانا نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور بااثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والے دعوت نامے کو شہر کے چوٹی کے بزنس مین اور پولیٹیشین اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے، اور کون نہیں جانتا کہ ایلیٹ کلاس کے ڈنرز اور پارٹیز موقع کی مناسبت سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ نور الہدیٰ کی موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی، اور آج تو وجہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے، وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد و تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نور الہدیٰ کی ٹیبل پر بیٹھے حسبِ عادت پھلجھڑیاں چھوڑ رہے تھے۔ نور الہدیٰ واقعی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کے صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور الہدیٰ فاروقی ہے، بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور الہدیٰ پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہیں نوید صاحب، ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس مین فیلڈ میں آئے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں نور الہدیٰ کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے بھی طنز تھا، جسے محسوس کر کے بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچیے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہوگا اس کل کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات کی آپ نے تو کیا یہ خاصیت کم ہے کہ چیمبر آف کامرس کا صدر
اسے اس کے نام سے جانتا ہے۔ وہ اپنی شگفتگی بھرے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے اور اس برجستگی پر ایک زوردار قہقہ گونجا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں جو بآسانی اس گفتگو سے مستفید ہو رہی تھیں وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگیں۔ اقبال انکل تو نور الہدیٰ سے بڑے امپریسڈ لگ رہے ہیں۔ ایک نے مسکراہٹ رو کر تبصرہ کیا تو مڑ کر بولیں، صرف اقبال انکل ہی کیوں، اقبال انکل کی بیٹی بھی نور الہدیٰ فاروقی سے کافی متاثر ہے، کیوں مریم؟ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹہوکا دیا جس کی نظریں مستقل نور الہدیٰ پر جمی تھیں۔ اپنی فرینڈز کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر کپ نیچے رکھ کر دوبارہ نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی تو بلو جینز گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکر مندی سے بولی، کنٹرول یور سیلف مریم، تم کہاں اس زاہد کے چکر میں پڑ رہی ہو جو کسی کو باؤ ہی نہیں دیتا؟ ویسے بھی سنا ہے موصوف لینڈ لارڈ ہیں اور یہ زمیندار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی کھیر ہوتے ہیں۔ میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے، شاید پاس جاؤں تو کچھ پتہ چلے۔ پرسوچ انداز میں کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اسی لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک ادا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھٹک کر کہا، نور الہدیٰ کے پاس۔ پھر چنچل سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چھڑا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تھپکتی، ہائی ہیل سے کٹ کٹ کا شور جگاتی نور الہدیٰ کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑے دل آویز انداز میں نور الہدیٰ کو مخاطب کر کے کہا، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نور الہدیٰ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ چونک گئے۔ وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھیں۔ نور الہدیٰ نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور اس کومل سا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ آئی ایم مریم یزدانی، ڈاٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نور الہدیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مجھے بھی خوشی ہوئی نور الہدیٰ۔ وہ ایک دم ہی مسٹر فاروقی سے نور الہدیٰ پر آ گئی، پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس وقت بھی بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے حاضر جواب لوگ پسند ہیں۔ نور الہدیٰ نے اس کے ڈومینیٹنگ سٹائل کو محسوس تو کیا مگر وہ ان کے میزبان کی بیٹی تھی، یعنی اس لحاظ سے خود بھی میزبان تھی اور نور الہدیٰ اس وقت اس کے مہمان۔ انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو اٹھ کر ان کے ساتھ ساتھ چلتے باہر کھلی فضا میں چلے آئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئیں اور اس طرح جیسے ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہوں، جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر مسکرائے، نام تو آپ جانتی ہی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجیے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گریزاں ہوئے۔ جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے اس نے بے ساختگی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے اور وہ ان کی سوچوں سے بے نیاز کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں، بتائیے، اس کے اصرار پر نور الہدیٰ نے کہا اور وہ بتانے لگی، تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی، اور ہاں بزنس میں سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، مگر پاپا کی خواہش پر میں نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نور الہدیٰ کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی تھی مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر اندر ہی ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیز اطرائی کا کئی بار سامنا ہو چکا تھا اور وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت تو تھی نہیں، ہاں مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہے تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ کوئی ان کے دل تک پہنچ نہیں پائی، اور جو پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت بنا دیا کہ نور الہدیٰ اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہدیٰ نے اس سے جان چھڑانا چاہی، ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا اور ان کے چہرے پر سیاست ابھر آئی، جیسے محسوس کر کے مریم نے رکنے پر اصرار تو نہیں کیا مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے تو ہم نیو ایئر نائٹ میں مل رہے ہیں،
ڈن کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے بائے، پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے ہیں۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہدیٰ پر غصہ آیا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ سرد اور تاریک رات میں اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ خلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہان آباد کیے دنیا مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیب کے انجن کی آواز اس سناٹے میں گراہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی۔ پھر یوں لگا کہ جیسے پل پل کو جیپ رکی ہو، مگر اس کا انجن اب بھی گرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اگر دبیز نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز مدھم ہو گئی، مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس کے اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں خود جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں سے بیٹھتے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر مکھنی سا شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا، اندھیرے میں نظر آتے اس کے خد و خال کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح گدھ اور چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا، صحیح الدماغ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لا پٹکا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دیتے۔ اسے سینے سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور ہستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے بھی اس کھنڈر کو بھی زیر زبر کر دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اندھیرے کی اور میں اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے پلپرزوں پر سے گرد جھاڑ کر اس نے انہیں کام پر لگا دیا۔ کہیں اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے۔ طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک ہی اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی خنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس میں بچہ لپٹا ہوا تھا، پر اسے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی اتنی خستہ حالت ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر انہیں باہوں میں سمیٹ کر سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹھری بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے
کو راحت تو مل جائے گی کہ رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چہچہاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا۔ تو جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، اس نے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارنا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تاکید کی، ہاں اسے بھوک ہی لگی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی۔ اسے ایک راستہ بھی سوجھ گیا تھا۔ مولوی عبدالخالق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دڑدڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ ملانی جی بھی جاگ گئی تھیں۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولیں، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں اڑستے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع کی، جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور دروازہ اس وقت تک بجاتا رہا جب تک کہ انہوں نے کھول نہیں دیا۔ او تو اے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جھلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری در برہنہ تھا اور ایک پوٹلی سی اس نے بازوؤں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سرہانے ماں دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ملانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ بچہ کس کا اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی ملانی جی سے مختلف نہیں تھی۔ جھاڑیوں میں سے سبحان اللہ! مولوی صاحب ایسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے قدر نڈال ہو چکا تھا کہ اب رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے، مگر بچے کی بھوک کا سن کر اس سے بولے، ہاجرہ اٹھ دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں۔ ان کی نظر بچے پر جمی تھی، جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ ملانی جی کی بات پر مولوی عبدالخالق کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور ملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو اس کے لہجے میں کچھ دیر تک پہلے والا ہجان نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کرو، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں رکھے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر دیچ کا پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے آئے، جہاں ملانی جی مٹی کے چولہے میں آگ لگا چکی تھیں۔ بھگونا چولہے پر رکھ کر وہ پھر صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آ گئے اور دیچکے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے ملا کر نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر ملانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئیں۔ لا بچے کو نہلا دوں۔ وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولیں۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں لینے کے بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ محسوس تھی۔ وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران سے لٹا کر رگڑ رگڑ کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی گئی وہ بچہ انہیں نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ بچہ ان سے نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر پاس آ بیٹھیں، جو اب بچے کے گرد لپیٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں میں لیا۔ ملانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کے بچے پر انڈیلے گئیں اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈا اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تھا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ ملانی جی اور مولوی کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ ملانی جی بولیں تو مولوی عبدالخالق نے کہا،
سورج تول نکلنے دے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ لیتی ہوں۔ بولتی ہوئی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچے کو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائن سے بولے، لا بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں مگر بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ مولوی عبدالخالق متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے اس کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ مولانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئیں اور مولوی صاحب بچے کے کان میں گھبراہٹ بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ مولانی جی دودھ گرم کر کے لائیں۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا گلاس ان کے سامنے۔ اسے تو بچے کو چمچے سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا اور وہ بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں مگر زیادہ دودھ گرا کر اور تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے تو بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو مولانی جی بستر پر بچے کے ساتھ بیٹھی دھیرے دھیرے اسے تپک رہی تھیں۔ مولوی صاحب دوسری طرف سے چارپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور اسے کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا تھا کہ جھاڑیوں سے ملا ہے۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے اور رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ مولانی جی کو ان کا انداز ذرا نہ بھایا۔ جھاڑیوں سے ملا ہے، انہوں نے منہ بنایا۔ بھلا بچے جھاڑیوں میں اگا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا نا مولوی صاحب تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا۔ میں آپ جھاڑیوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتی۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دی، آپ تو ایمان لے آئے، تم اب بھی اسے پاگل کہہ رہی ہو۔ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے اس کے اس رویے کی طرف تھا۔ مولانی جی بھی ایک پل کو خاموش ہو گئیں، پھر عاجزی سے بولی، میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو نظر آتا ہے۔ پھر اس کی بات پر واقعی دل نہیں ٹھہرتا، کوئی بھلا کیوں اپنا بچہ جھاڑیوں میں پھینکے گا؟ چلیں لڑکی ہوتی تب بھی مان لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے۔ تو بہت بولی ہے ہاجرہ، اور میں کوئی برا قیاس کرنا نہیں چاہتا، پر اتنا سمجھ لے جس عورت نے بچہ گود سے نکال کر پھینکا وہ اس پر دعویٰ نہیں کرے گی، کر سکتی ہی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ خود سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں، تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی سکھ کی خاطر ہی اپنی اولاد خود سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا کہ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان اور گناہ دونوں صورتوں میں ہے۔ خود کو سمجھا لے کہ اس کا رزق اس گھر میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی عبدالخالق وضو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسجد سے نکل کر مولوی عبدالخالق تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مولانی جی کو جو دروازے میں کھڑے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئیں۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی مولانی جی نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے وہ ان کے پاس چلے آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے کو نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے، وہ آیا ہوا ہے؟ مولانی جی پریشانی سے گویا ہوئیں، کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائڈ میں آ کر گھر کے اندر چلے آئے۔ خالی ذہن کے دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئے۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سائیں اسے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ یک ٹک بچے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھیں اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا، بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی عبدالخالق کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ انہماک سے بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر مولوی عبدالخالق پیچھے کھڑی مولانی سے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا ہے۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات ہو، اور پھر جا کر دکان کا دروازہ کھولنے لگے۔ مولانی جی 2 کے
वह तीसरा पराठा बेल रही थी कि उन्होंने साईं को कमरे से निकलकर बाहर जाते देखा और वो झुंझुलाते हुए पराठा लपेटने लगीं। जंगल में लगी आग की तरह गांव में ये खबर फैल गई कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया है, जो अब मौलवी साहब के घर में पल रहा है। इसके साथ ही चेमगोइयाँ होने लगीं। मौलवी साहब का बहुत एहतराम था, मगर बात ही ऐसी थी कि इसी शाम की बैठक में ये जिक्र चल निकला। एक बात सुनी है मौलवी साहब, पता नहीं सच्ची है कि झूठी, पर सारे पिंड में शोर मचा है कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया है। झूठ सुना है। जवार उर्फ जबड़े की बात पर मौलवी अब्दुल खलक ने कहा, वो किसी का बच्चा नहीं उठा लाया, बल्कि बच्चे के वाली वारिस खुद बच्चे को इसके पास छोड़ गए थे। लेकिन बच्चा है किसका? एक और ने कहा, देख नियाज मोहम्मद, हमें तो उसकी निगहबानी का फर्ज सौंपा गया है, सो हम कर रहे हैं, बाकी की बातें तो अल्लाह जाने। उन्होंने मताना से जवाब दे दिया, मगर मुलानी जी जिच हुई जा रही थीं। अकल की बात कर ज़ैनब, जिसने रात के अंधेरे में बच्चा वीराने में फेंक दिया, कोई कहाँ से। और यहाँ पर एपिसोड का इख्ताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।